ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب عمران خان کی حکومت عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے سے گرائی گئی تھی تو اس وقت کچھ صحافیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلام آباد میں موجود چند باخبر عہدیداران سے پوچھا تھا کہ پی ڈی ایم کس امیدوار کو اپنا وزیر اعظم نامزد کر رہی ہے، کیا اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا؟ تو ان عہدیداروں نے جواب دیا تھا کہ فی الحال ٹینڈر ہمارے نام کا نہیں کھلا وزارت عظمیٰ کے عہدے کا۔ اب جنہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس بار ٹینڈر میاں شہباز شریف کے نام کا کھل رہا ہے اور وہ پھر بھی راضی ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے بلا وجہ تو راضی نہیں ہوئے ہوں گے، کسی شرط پر کسی بات پر ہی راضی ہوئے ہوں گے۔ اور اب جس اطمینان سے جناب شہباز شریف صاحب بغیر ڈیلیور کیے حکومت کر رہے ہیں اور صرف بیانیہ بنانے کی کوشش میں جناب شہباز شریف، جناب نواز شریف اور مریم نواز موجود ہیں، یعنی وکٹمائزیشن کا بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نے ان پر ظلم کیا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس منیب، جسٹس مندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن اور دیگر حالیہ اور سابقہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان پر ظلم کیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا، انہیں بری معیشت ملی، انہیں برباد حال ملک ملا، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب کی ڈیل غلط تھی، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ یعنی وہ ہر معاملے میں سیاسی شہید ہونے اور وکٹمائزیشن کا کارڈ کھیلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ڈیلیور کیے بغیر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا، مہینے نہیں سالوں کے سال گزرتے جا رہے ہیں، یعنی 1 سال اور چند مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اور اس کے باوجود جناب شہباز شریف صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کبھی انگلینڈ جاتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں، چل ماحول میں وہ بالکل مقیم ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی بار کا ٹینڈر مسلم لیگ نون کے نام کا نہیں ہوگا۔ اس بار مسلم لیگ نون کو حکومت جب دی گئی تھی تو ظاہر ہے کسی شرط پر دی گئی ہوگی، اور جب اگلی بار مسلم لیگ نون کو حکومت ملنی ہی نہیں تو پھر میاں شہباز شریف کو کیا پڑی ہے ڈیلیور کرنے کی کوششیں کرنے کی، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کی کوششیں کرنے کی، اور کوئی ایسا بجٹ دینے کی کوششیں کرنے کی جو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکے۔ وہ مستقل سیاست کر رہے ہیں، مستقل بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اگلی باری شاید بلاول بھٹو صاحب کی ہو یا کسی اور کی، کم از کم مسلم لیگ نون کو نہیں ملنے والی، لیکن چونکہ اگلی باری عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی اس لیے مسلم لیگ نون کو زیادہ فکر نہیں ہے۔ انہیں 5 سال مل جائیں گے، انہیں یہ امید ہے، اور اس 5 سالوں کے دوران لوگ عمران خان صاحب کو بھول جائیں گے، اور جو حکومت ظاہر ہے نئی بنے گی وہ اتنے برے حال میں جب پاکستان کو ٹیک اوور کرے گی تو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، اور پھر لوگوں کو میاں صاحب کی یاد آئے گی ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ان کی موجودگی میں تو مہنگائی کی وجہ سے ان کی یاد اتنی بھیانک ہو چکی ہے کہ لوگ ان کی یاد آتے ہی کچھ مغلظات بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب جناب شہباز شریف صاحب انتظار میں ہیں کہ ان کی حکومت جائے، نئی حکومت آئے، اور وہ وکٹمائزیشن کارڈ پر 5 سال سیاست کریں، اور وہ 5 سال لوگوں کو یاد دلائیں کہ جب کبھی 2013 میں نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی تو ہم نے یہ کیا تھا، اور 2018 میں جو 2 سال ہم نے حکومت کی اس کو تو آپ بھول جائیں، کیونکہ وہ تو عمران خان کے بعد حکومت تھی اور ملک کا بہت برا حال تھا، تو ہم مجبور تھے اس لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اور اب دیکھیں یہ جو حکومت آئی ہے، یعنی جو 2023 کے الیکشن کے بعد آئے گی، دیکھیں اس نے کچھ نہیں کیا، اور وہ بہت بری ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو کی ہو، ان کے اتحادیوں کی ہو۔ لہٰذا اب آپ 2028 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور مریم نواز کو وزیر اعظم بنائیں۔ اس 5 سال کے عرصے کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی دوست حکومت پاکستان پر ہوگی، ان پر کوئی نئے کیسز نہیں بنیں گے، اور انہیں اپنی سیاست کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے معقول وقت مل جائے گا۔ اگر عمران خان کی حکومت نہ ہو، بھلے کسی کی بھی حکومت ہو، شہباز شریف صاحب کو اور پوری مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتا ہے اگلے 5 سال کے لیے۔ السلام علیکم۔